اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 263 ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کی گئی. لفظی معنی دیکھیے، ہاں انتم اولائی، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو کہ تحبونہم، کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں مارے غصے کے. قل، کہہ دیجئے پیغمبر، موتو، مر جاؤ تم، بغیظکم، اپنے ہی غصے کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز کو. ترجمہ یوں ہے، دیکھو تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مرے رہو، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 باتیں بتائی ہیں. پچھلی آیت ہی کا گویا تتمہ سمجھیے. پچھلی آیت میں بھی اہل کتاب کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان کی دشمنی کے سلسلے میں چند باتیں بتائی گئی تھیں، اور مسلمانوں کو محتاط رہنے کی تلقین کی گئی تھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوبی یہ بیان کی کہ تم تو اتنے سادہ لو انسان ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، لیکن ان لوگوں کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تمہاری وسعت ظرفی اتنی ہے کہ تم ان لوگوں ان کے تمام کتابوں پر تم ایمان رکھتے ہو. حضرت عیسیٰ پر جو کتاب آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب آئی، یہود و نصارہ پر اتری ہوئی ساری کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب تمہارے سے ملاقات کرتے ہیں تو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب تم سے ہٹ کر جاتے ہیں تو یہ نہ کتاب پر ایمان رکھتے، نہ تم پر اتری ہوئی قرآن پر، اور نہ تمہارے اترے ہوئے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. اور تمہارے غصے کے سلسلے میں جو ان کے دل میں ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ مارے غصے کے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. جو آدمی غصے میں ہوتا ہے انگلیاں کاٹتا ہے، انگلیاں کاٹ کر کھاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی سازشیں کے بارے میں تم یہ مت سمجھو اے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے سینوں کی تمام باتوں کا پورا علم ہے. تو اس آیت میں 6 باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ تم لوگ تو اتنے سادہ انسان ہو کہ ان دشمنوں سے محبت کرتے ہو، اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ دشمن ایسے ہیں کہ تم سے ہرگز محبت نہیں رکھتے.
تیسری بات یہ بتائی کہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان دشمنوں کی حالت یہ کہ جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہیں تو مارے غصے کے اپنی انگلیاں دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پیغمبر ان یہودیوں سے، دشمنوں سے بتا دیجیے کہ موتوا بغیظکم، تم اپنے جلن اپنے غصے میں مر جاؤ تم ہی۔ اور چھٹویں بات یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر زبردست علم والے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ موجود ہے اس کا پورا پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی غفلت پر مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سرزنش کی جا رہی ہے، محتاط رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے، ان کا پول کھولا جا رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں، یہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے جو ہے الگ رنگ میں رہتے ہیں، اپنے لوگوں میں جب ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں تو وہاں ان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے لوگ ہیں، ان کے سلسلے میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے، اور یہ جو سازشیں کر رہے ہیں انہیں یہ باخبر رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دلوں کے اندر کی جو دشمنی اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا پورا علم ہے، اور جب علم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو سزا دے گا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو کتاب اتری ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے جو محمد عربی رسول بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، ان تینوں سے ان کو جب بغض ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا اس کی ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہدایات نبوی ہیں، جو قرآنی ہدایات ہیں، ان سب پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔